سر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. سر انسانی رول پھر کیا ہو گیا سر؟ انسان کو تو پھر کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہدایت اللہ نے دینی ہے. بات یہ ہے کہ ہم امتحان دیتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لائق اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں اور مجھ جیسے لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اگر یہ میں کہوں کہ میں نے فیل ہو جانا تو میں امتحان کیوں دوں؟ پاس تو ہونا نہیں، میں پڑھوں کیوں؟ تو قطعی طور پہ غلط بات ہوگی، ان نیچرل چیز ہے. تو انسان کو ہدایت کی طرف دوڑتے رہنا چاہیے کہ میں ان خطوط پر زندگی اپنی گزاروں جو رب نے معین کیے ہیں. رب تعالیٰ توفیق بھی بخش دیتا ہے اور اس سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور اس سے ہدایت بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے راہ ہدایت دکھا دے. تو رب تعالیٰ مہربان ہے، وہ نہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار رکھتا ہے، نہ کسی کی دعاؤں کو رد کرتا ہے، تا وقت کہ وہ خود اس آدمی کی دعا مانگنے والے کے حق میں خراب نہ ہو. تو اپنی رحمت کے صدقے ان دعاؤں سے دور کر دیتا ہے انسان کو. تو ہدایت جو ہے وہ واقعی من جانب اللہ ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، توفیق بھی مانگنی چاہیے نیک کاموں کی، تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. شاہ صاحب زندگی کے اتار چڑھاؤ، مشکل وقت ہے، اچھا وقت ہے، اس کو سر کیلکولیٹ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا وقت اگر اچھا ہوتا ہے یا اتنا وقت برا ہوتا ہے اس کے بعد اچھا وقت آ جاتا ہے. یہ یعنی جس طرح کنڈلیاں بنی ہوئی ہیں ہندو جو ہیں سر، وہ ان کے ہاں تو یہ کیونکہ ایک باقاعدہ رسم ہے، رواج ہے کہ پیدائش پہ پوری ایک وہ جنم کنڈلی بنائی جاتی ہے. کیا اس سر لین پیچ کو یا مشکل وقت کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ اور ایک اور بھی اینگل سر کہ کیا لین پیچ جو ہمیں لگ رہا ہے وہ لین پیچ ہی ہوتا ہے یا اس میں بھی کوئی کرم کا پہلو ہوتا ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ دیکھیے اسٹرالوجی بحیثیت علم کے تو موجود ہے، ٹھیک سر، اللہ ہی کا پیدا کردہ علم ہے، اس کو دیکھنا چاہیے صرف علم کے لحاظ سے. بحیثیت مسلمان ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے، منع ہے ہمیں. یہ ہندوازم میں بہت زیادہ اس کا چلن ہے کہ وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں. مسلمانوں کے یہاں تو ہر چیز من جانب اللہ ہے، صحیح، ہمارا ایمان ہے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اچھے اور برے دن سب اسی کا حصہ ہے زندگی کا. تو اگر اچھے وقت کو ہم نے انجوائے کیا ہے اور قبول کیا ہے تو برے وقت کو بھی ہم پھر خود ہی حوصلے سے. برے وقت سے جان چھڑانے کے دو طریقے ہیں کہ جب انسان جو گوئنگ ہے وہ رف ہو جائے تو ایک تو طریقہ ہے شکر گزاری کا، ہائے ہائے نہ کرتا پھرے، بلکہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو بڑے جذبے سے کہے کہ اللہ کا کرم ہے میرے اوپر. ورنہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں جیسے ہی کہتا ہوں جی اللہ کا کرم ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ میں اللہ کا کرم نہیں ظاہر کر رہا بلکہ شکوہ کر رہا ہوں. تو جذبے سے یہ بات کہنی چاہیے. دوسرا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ مصیبت اور غربت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو. تو صدقہ و خیرات اس سے آپ کی جان چھڑا دے گا.